بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا۔ بعض دفعہ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا کیونکہ اسے بار بار اپنے بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے، اور بے شک اللہ انہیں کو آزماتا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے۔ صبح ہوئی، فاختہ نے اپنی بولی شروع کی، مرغ نے اپنی اذان دی اور پھولوں نے اپنی مہک پیش کی۔ یہ سب کس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ اے پروردگار، اپنی قدرت سے ہم سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ اے رحیم و کریم مالک، ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، ہمیں صحت و ایمان والی زندگی عطا فرما اور ہماری نیک خواہشات پوری فرما۔ ہم سب پر رحم و کرم فرما، رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام آفتوں، وباؤں اور مصیبتوں سے حفاظت فرما، اور ہم کو ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا دے۔ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے پروردگار میرے مہربان رب، ہمیں ہر قسم کی برائی، شر اور نقصان سے محفوظ فرما، ہر امتحان اور آزمائش میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، میں کفر اور محتاجگی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اے بڑی عزت والے، اے بڑی مغفرت والے، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ اے میرے رب، ہمیں نفس کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ ہمیں غلبہ عطا فرما کافروں کی قوم پر۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، ہدایت دینے کے بعد، اور ہمیں اپنے پاس سے عطا فرما رحمت، یقیناً تو ہی بہت بڑا دینے والا ہے۔ یا اللہ، ہمیں ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو، دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان بھی نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، تو اپنے نیک اور بھلے بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ ہمارے عیب دانستہ و نادانستہ گناہ و تاہیاں معاف فرما، ہماری مشکلیں پریشانیاں دور فرما، ہم سب پر آسانیاں فرما۔ یا رب، ہماری سب نیک دعائیں، حاجات اپنی شان کے مطابق قبول فرما۔ اللہ پاک ہم سب کی جھولی کو محبت اور سخاوت سے بھر دے، ہمیں تندرستی، سلامتی اور دین حق کی راہ پر گامزن رکھ۔ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ، مجھے حشر کے روز گھبراہٹ سے پناہ دے، سایہ عطا فرما۔ پروردگار، عظیم آزمائش کے روز یا امتی کی مبارک آواز کو میری سماعت کا مقدر کر دے۔ ساقی کوثر کے دست مبارک سے وہ پیالہ عطا فرما جو میری پیاس کو ہمیشہ کے لیے بجھا ڈالے۔ اے رب، ہم نہیں جانتے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، ہم معافی کے لائق ہیں یا نہیں،
ہاں لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ جسے تم سجدہ کرتے ہو وہ سب سے بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالی ہم نے آپ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا۔ یا اللہ غفور الرحیم ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بے شک تو ہی عبادت کے لائق ہے اور تو ہی اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ تو ہم سے راضی ہو جا کہ ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں اور تیرے پاک حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔ اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے رکھنا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا کہ ہم قیامت کے روز تجھ سے اور نبی کریم سے شرمندہ نہ ہوں۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ یا اللہ ہمارے رزق میں، روزی میں، مال میں، اولاد میں اور ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آنکھ دیکھتی ہے تو تیرے حکم سے نگاہ ہوتی ہے، تو تیرے کرم سے تخیل کو پاکیزگی ملتی ہے، تو تیرے حکم سے سانس چلتی ہے، تو تیرے حکم سے قلم چلتا ہے، تو تیرے حکم سے تیری راہ ملتی ہے، تو تیری رضا سے میرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں، سب تیرا ہی تو ہے۔ تو آج تک مہربان رہا، تو نے مہربانیاں ہی کی، نہ میرے اعمال کسی قابل ہیں نہ میرا وجود، بس تو اپنی رحمت سے ہمیں سنبھالے رکھ اور ہمارے دن و رات اور دنیا و آخرت کے تمام معاملات سدھار دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے راستے اور ہدایت پر رکھ، حسد، بدگمانی اور بغض و کینہ سے بچا، اخوت و بھائی چارے سے رہنے کی توفیق دے، بد زبانی اور بد کلامی سے اپنی پناہ میں رکھ، اچھے اخلاق کا مالک بنا۔ اے اللہ جب تو اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے اور پکارے، ہے کوئی رحمت مانگنے والا، ہے کوئی خوشیاں مانگنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا، کوئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت مانگنے والا، تو میری دعا ہے یا اللہ ساری خوشیاں، ساری رحمتیں، ساری کامیابیاں، ساری برکتیں، ساری نعمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت مجھے اور جو اس دعا میں میرے ساتھ شامل ہیں سب کو عطا فرما۔ اے خالق کائنات جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے، ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو ایسی شفا دے کہ بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ اے اللہ پاک، اے ساری کائنات کے اکیلے مالک، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اے اللہ مجھ کو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے بچا لے۔ اللہ رب العزت جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے ہمیشہ بچا اور عزت والا کشادہ رزق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔